بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے یہ ظاہر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کے درمیان دفن کیا جائے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ لیکن میں نے کہا میں تو انہیں اپنے حجرے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کروں گی۔ ابھی ہم اس اختلاف میں تھے کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محبوب کو محبوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو پتہ چلا کہ تمام حاضرین نے اس آواز کو سن لیا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں موجود لوگوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ وفات سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تابوت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس لا کر رکھ دینا اور السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر عرض کرنا کہ حضور ابو بکر آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا ہے، اگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ اور راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی وصیت پر عمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایہ اختتام کو نہ پہنچے تھے کہ پردہ اٹھ گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ۔ پیارے بھائیوں، غور فرمائیے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نہ جانتے تو ہرگز ایسی وصیت نہ فرماتے کہ روضہ اقدس کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر اجازت طلب کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی اور صحابہ کرام نے اسے عملی جامہ پہنایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور تمام صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بعد وصال بھی قبر انور میں زندہ اور با اختیار ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمہ کا بیان ہے کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لا دیا کرتا تھا اور دیگر خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یعنی مانگو۔ میں نے عرض کیا میں آپ سے بہشت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہے، کچھ اور بھی مانگو۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا کہ میرا مقصود تو وہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو کثرت سجدہ سے میری مدد کر۔ مطلب یہ ہے کہ خود بھی اس مقام بلند کی شان پیدا کرو اور میری عطا کے ناز پر کثرت عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ میں وہاں آپ کی خدمت میں پہنچا، آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس نہ تھا۔
مجھے اس وقت یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی حاجت میں ہے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا اور نہ ہی آپ نے مجھ سے کچھ فرمایا۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا کہ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق جلدی جلدی چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا تجھے کیا چیز یہاں لائی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ ایک بلند جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا ہی فرمایا۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اس طرح حضرت عثمان آئے اور حضرت عمر کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکر اٹھائے۔ ان سنگریزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں شہد کی مکھی کی مانند آواز سنائی دی۔ پھر آپ نے ان سنگریزوں کو زمین پر رکھ دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے وہ سنگریزے مجھے چھوڑ کر ابوبکر صدیق کو دیے۔ ان سنگریزوں نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھیوں کی طرح ان سے آواز سنی۔ پھر آپ نے وہ کنکر حضرت ابوبکر سے لے کر زمین پر رکھ دیے، پھر وہ چپ ہو گئے اور ویسے ہی سنگریزے بن گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر کو دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ ابوبکر کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر آپ نے زمین پر رکھ دیے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان کو دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر ان کو زمین پر رکھ دیا گیا اور وہ چپ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت کی خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔